زندگی موت اللہ کے پاس ہے. عمران خان کو یورپ 4 پوائنٹس کے ایجنڈے کے ساتھ لے کے آیا ہوا ہے. پہلا یہ کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرو گے, دوسرا یہ کہ احمدیوں کے لیے آسانی پیدا کرو گے, تیسرا یہ کہ لون کے لیے IMF کے پاس جاؤ گے, اور چوتھا یہ کہ چائنا کے ساتھ جو بھی تم نے شروع کر لیا ہے, عمران خان جو نواشی شروع کر گیا ہے اسے وائنڈ اپ کرنا ہوگا. آج دیکھ لیں, کل دیکھ لیں, یہ مدینہ ریاست کی بات ہوئی. کہاں تھی مدینہ ریاست میں سود کا بہت بڑا کانسیپٹ, اور یہی ہمارے عمران خان صاحب کہنے والے کہ قرضے کی اگر بات آئی تو میں خودکشی کر لوں گا. کیا بات بھول گئے آپ نے؟ دوسری بات, آپ نے کہا کہ عمران صاحب کہتے ہیں جی کہ 24 ٹریلین کی بات ہے, میں اس کا حساب لوں گا. خان صاحب اس کا حساب تو آپ لیتے رہیں, میری قوم کو بتائیں کہ 1990 سے لے کے 2015 تک لوگوں سن لو, ان دھوکے بازوں کے پیچھے, ان لٹیروں کے پیچھے جنہیں آپ سیاسی کہتے ہیں لگے ہوئے ہیں, لوگوں سن لو, 1990 سے لے کے 2015 تک 430 ارب روپے کا قرضہ اس ملک میں معاف کیا گیا ہے. دوسری بات, 450 ارب روپے آپ کے بجلی کے آؤٹ سٹینڈنگ ہیں, بڑے لوگ ہیں نہیں دے رہے. 150 ارب سوئی گیس کے ہیں, گویا یہ 1030 ارب روپے جو لٹیرے لوٹ کے لے گئے. اور یاد رکھو لوگوں, جہاز میں سفر کرنا اور بات, دھڑلے سے بات کرنا میں خرچہ کرتا ہوں اور بات. جہانگیر ترین نے کروڑوں روپے معاف کرائے ہوئے ہیں, لانا ایسے جہاز میں بیٹھنا اور لانا ایسا قرضہ معاف کرانا. اور آپ نے جو بات ڈاکٹر صاحب کر دی وہ بڑی اچھی کی کہ ہم نے 1988 میں قرضہ لینا شروع کیا IMF سے, اور آج تک ہم لیتے آئے ہیں. لوگوں یہ بھی سن لو, ہم نے آج تک IMF سے ملا کر 53 ارب ڈالر کا قرضہ لیا ہوا ہے. اور خدا کی قسم جس طرح یہ 430 ارب روپے معاف کیے گئے 25 سالوں میں, اسی طرح یہ قرضہ صرف 10 ارب سے 12 ارب کا اس لیے لیا جا رہا ہے کہ PTI بھی اپنے بندوں کو کوئی 200-400 ارب روپے کے قرضے معاف کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ بھی کمپٹیشن میں آئے. غریب اور مرے گا, اور غریب کے لیے یہ منزل ہے, اسے غور سے دیکھیں. یہاں میں تھوڑا سا باعث دوں. اچھا, پینٹاگون ایسے کئی فیصلے کرتا ہے کہ دنیا میں کبھی بھی ان کو اوپن نہیں کرتا. لہذا اگر پاکستان کا سٹیک ہے اس میں کہ چائنا کے ساتھ پروجیکٹ کیے جائیں, تو مجھے ببانگ دہل کہنے میں یہ کوئی ملال نہیں ہے کہ ان کو چاہیے یہ کہ وہ آرمی اور چائنا آپس میں بات کریں. یہ جو سیاسی لٹیرے ہیں, لیکن IMF کا مطالبہ جو ہے, سن لیں جی, نون ہو, پیپلز پارٹی ہو یا PTI ہو, یہ اس گھڑے کی مچھلیاں ہیں. ناظرین آپ کو پتہ ہے 2010 میں میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن سے عمران خان صاحب نے مل کے کہا کہ سیلاب زدگان کے لیے گھر بنانے ہیں, 4 ارب روپیہ اکٹھا کیا جو مجھے بتایا گیا, آج تک ایک گھر بھی نہیں بن سکا, اور نیا 50 لاکھ گھر کا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے. اور آپ کو ناظرین پتہ ہے وزیر خزانہ MBA ہے, بزنس ایڈمنسٹریشن, کھاد بیچتا رہا ہے, اور کھاد بیچتے بیچتے بھی وہ حرکت کی کہ کمپنی کو ہاتھ جوڑنا پڑے. اکانومسٹ نہیں آپ یہ نہیں, مطلب نہ اس کو نہ اکاؤنٹس, نہ بجٹنگ, نہ شارٹ ٹرم, نہ لانگ ٹرم. اب آپ نے بہت ہی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہو جائے گی مغل صاحب, مطلب کہ انہیں بالکل کچھ پتہ ہی نہیں ہے. مجھے موقع دیں, میں بتاتا ہوں. یہی اسد عمر صاحب ہیں جنہوں نے کہا دنیا میں گیس کی قیمتیں آدھی ہو رہی ہیں, اب 143% بڑھائی. یہی اسد عمر صاحب ہیں جنہوں نے فلور پہ کہا کہ ملکوں میں مہنگائی ہوتی نہیں, مہنگائی کی جاتی ہے. اس طرح کی فیوٹائل اور اس طرح کی بچگانہ آپ کا یہ آرگومنٹ اپنی جگہ کہ اسد عمر صاحب کی جو نالائکی آپ بیان کر رہے ہیں اپنے موقع سے, میں جو پوائنٹ کر رہا ہوں کہ چین کے ساتھ تعلق جو آپ کے منصوبے ہیں اس کا جو IMF کی ڈیمانڈ ہے کہ جی اسے اوپن کیا جائے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز ڈیمانڈ ہے؟ آپ کے ہوتے ہیں میوچل دو ممالک کے درمیان ایگریمنٹس ہوتے ہیں جو نہیں وہ پبلک کرنا چاہتے. آپ کیوں گئے IMF کے پاس؟ بڑا سادہ سا, میرے پتہ لگ کہاں جاتے. 10 ارب ڈالر کس نے, چین نے دینے تھے آپ کو, ترکی نے دینے تھے, کس نے دینے؟ میں بتاتا ہوں. ہماری امپورٹس ہیں 60 ارب ڈالر کی. اچھا, فرق آ گیا 40 ارب ڈالر کا. 20 ارب ڈالر یا 18 ارب ڈالر میرے غیر ملکوں میں رہنے والے بھائی جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں. باقی 20 ارب جو ہے اس کا رونا ہے. وہ 20 ارب ڈالر کہاں سے آئے؟ اگر آپ چائنا, ہاں اس کے دو ہی حل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ باہر سے جا کے قرضہ اس طرح IMF کی شرائط پہ لو, 12% پہ لو, ذبح کر دو بچے, ہر پاکستانی کو 2 لاکھ روپے کا مقروض کر دو, 430 ارب روپے مقدس گاؤں کو معاف کرو, اور غریب کو اور غریب کر دو. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی پروڈکشن بڑھا لو, اپنی GDP امپروو کر لو. GDP تو بیٹھ رہی ہے, پروڈکشن کہاں سے بڑھے گی؟ میں بتاتا ہوں. ابھی آج کل پنجاب میں کاٹن آ رہی ہے جو آپ کا مین سٹے ہے, 70% ایکسپورٹس
कम फ्रॉम कॉटन एंड राइस। कॉटन का पंजाब में बेड़ा गर्क हो गया है। वो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो है उसके कमरे में सुना है बोतलें चलती हैं, पता नहीं किस चीज की होती हैं। वो मेरी एग्रीकल्चर को इंप्रूव करेगा। जब आप अपनी प्रोडक्शन इंप्रूव नहीं कर सकते, 6 महीने में क्या करना है, सवाल तो ये है। आपका जो फिस्कल ईयर है, ये जितनी बातें आप करें ये बहुत दुरुस्त है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए 6 महीने में क्या मैं बताता हूं नाज़रीन, अगर आप सिर्फ खाद के अलावा, मेडिसिन के अलावा, खाने वाले तेल के अलावा इंपोर्ट्स को ये ना करें कि 300% ड्यूटी कर दें। एसओएस सिचुएशन आई हुई है, उन्हें कता कलामी डॉक्टर साहब, हमने यही कहा कि स्विट्जरलैंड से भी हमारा मेमोरेंडम एक साइन हुआ। जी हाँ नाज़रीन, $50 अरब मिले अयूब के दौर में, $50 अरब मिले जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, और $50 अरब मिले जनरल मुशर्रफ के दौर में। ये जब हमारी फौजी हुकूमतें थी तो अमेरिका पैसे के जोर पर पाकिस्तान की तमाम अवाम को या पाकिस्तान को खरीदता था। $150 अरब बनता है, उसमें से $50 अरब पाकिस्तान में लग गए हैं। $97 अरब आज भी स्विट्जरलैंड में पड़े हुए हैं। काश IMF के पीछे भागने की बजाय असद उमर जाके स्विट्जरलैंड बैठ जाता कि हमारा MOU अगर है, हमारे मुल्क से $100 अरब का लुटेरापन हुआ है, चोरी हुआ है। वेरी ट्रिकी, ये जिसने शहबाज साहब ने कहा, इट्स वेरी ट्रिकी। इतना आसान थोड़ी है कि वो जाके 2 महीने बैठ के और पैसा लेके आ जाते। मैं बताता हूं, आप अपना केस प्रेजेंट कर देते। दूसरी चीज, अमेरिका के लिए उसकी जंग लड़ी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर चीजें $100 अरब की तबाह बर्बाद हुई हैं। अमेरिका को एक इनवाइस ही भेज देते कि दुनिया का हमने कर्जा देना। अब वो तो तीसरी तो हमारे वो जो फौज का मिलिट्री फंड है, टुकड़ों की शक्ल में देता रहे। नहीं शहबाज साहब, मिलिट्री फंड रोक लिया उन्होंने। तीसरी बात ये है, I2+2 की बात करें नाज़रीन, जैसे मैंने कहा 60 अरब की हम करते हैं इंपोर्ट्स, और उसमें तय्यश की चीजें बहुत बड़ी हैं, लिहाजा उस इंपोर्ट को $40 से $50 अरब पर लाया जा सकता है अगर आप आंखें खोल के देखें। सही, अच्छा, $50 अरब की इंपोर्ट ले आए और $20 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं, $30 अरब का फर्क आ गया। $20 अरब आपका बाहर जो पाकिस्तानी है वो भेज रहा है 1.5 से 2 अरब महीने का, $10 अरब आपका डिफिसिट रहता, और $13 अरब की आप सालाना तेल इंपोर्ट करते हैं। सऊदी अरब के पांव पकड़ते कि 3 साल के लिए डेफर पेमेंट कर लो, इस पे हमसे थोड़ा सा शायद पकड़े वो पाँव नहीं माने वो नहीं पकड़ाते वो पाँव आपको, क्योंकि या आप ईरान के जाएंगे पॉकेट में या सऊदी अरब के जाएंगे, दोनों में से किसी के पास तो आपने जाना है। लिहाजा वो $10 अरब ही का तो इशू है जो इस वक्त फिस्कल ईयर का इशू ये मरहूम शाह फैसल कर गए कि उनकी जिंदगी में हो गया कि तुम जब भी तेल का ट्रेड करोगे दुनिया में वो डॉलर्स में करोगे, और वो आज मुसलमानों की उम्मा को तबाह बर्बाद कर रहा है। उससे भी बाहर निकलना होगा। लेकिन इसके साथ मैं और चीज बता दूं नाज़रीन, अगर $13 अरब का सालाना जो तेल लेते हैं 22 अरब लीटर, अगर 3 साल के डेफर पे मिल जाता, आपको ₹1 भी नहीं लेना पड़ता। आप हुकूमत को कह रहे हैं कि ये आप फिर सऊदी अरब से ख्वाहिश का इजहार करें कि हमें डेफर पेमेंट दे दें, अगर आपने हम रीइंबर्स कर देंगे। अब अगर आपने 12% पे लोन लिया, सालाना 8 से 10% एप्रिसिएशन डॉलर की आ रही है, ये 22% हो जाएगा। इमरान खान साहब, आपको लगता है कि आपको लगता है कि सऊदी अरब जो है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले लेगा डेफर पेमेंट पे आपको देने का? अमेरिका का कोई तासुर नहीं है। के फैसले अमेरिका के साथ होंगे। अमेरिका वाला कहता है 2 हफ्ते तुम्हारी हुकूमत नहीं चल सकती, लेकिन अगर आपके जनरल रहील साहब इतनी देर के वहां जाके बैठे हुए हैं, हमारी जान भी हमारा खून भी उन पर कुर्बान है, अजमत की वो जगह है, और मरता क्या ना करता, और आप अगर ऐसा काम कर दे तो आपको बेल आउट आप हो सकते हैं। ये $14 अरब तो उस दिन थे जिस दिन शाहद खाकान अब्बासी गए, वो कहां चले गए? 1 साल का डिफरेंस $10 अरब का आना था, वो पैसे कहां चल गए? लिहाजा इन अगर चीजों को छोटी छोटी को आपने जो हल बताया, मुझे जो समझ आया लास्ट वाला कि $10 अरब को अगर डेफर पेमेंट पे अगर हम ऑयल सऊदी अरब से ले लें, हाँ, तो ये हमारा कवर हो सकता है, और ये उससे बेहतर है जो 12.5% आपने इंटरेस्ट रेट पे लेना है IMF से। फिर भी भाग के जाएंगे। IMF से मौजे करता रहा $7, IMF से मौजे करेगा ये असद उमर, IMF से सारी ये मौजे जो होती हैं, दौरे जो होते हैं, लिहाजा IMF की ख्वाहिश है। और चौथा पॉइंट ये था कि इमरान को आगे लाओ और ये IMF की तरफ मुड़ के आए और चाइना को छोड़े। ये इंटरनेशनल जो इतना बड़ा प्लान हुआ है, आप इसको चैलेंज करना है। इमरान तो शायद चैलेंज इसको ना करे, क्योंकि इमरान तो कहता है कि चीज महंगी कर दो। नाज़रीन, 35% बिजली का लाइन लॉस और चोरी है। इन्होंने 12% बिजली की कीमत बढ़ाई है। अगर चोरी 35% में से 20% पर ले आए, 15% चोरी बचे, आपको बिजली का ₹1 भी नहीं बनाना पड़ता। गैस जब पाइप में जाती है, गैस जब पाइप में जाती है, दुनिया में पाइप का लॉस 0.5% है,
پاکستان میں 10% ہے وہ چوری ہو رہی ہے. گیس اگر آپ 10% چوری روک دیں شام کو گیس ہو جائے گا, پوری ہو جائے گی. بڑے نکات ہیں. میں شہباز صاحب سے جاننا چاہوں گا یہ جتنے نکات اٹھائے, قرضے لیے گئے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم بیل آؤٹ اپنے لیے, پاکستان کے بیل آؤٹ کے لیے ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں, لیکن جتنے سیاستدانوں نے, بیوروکریٹس نے یہ پیسے خرچ کیے ان کو ہم بیل آؤٹ کس طرح دے دیں گے؟ مطلب یہ لائن لاسز کی شہباز صاحب بات ہوئی ہے, تو لائن لاسز کیوں نہیں پچھلے 5-10 سال میں ختم ہوئے؟ ٹیکس نیٹ ورک کی بات ہوتی ہے, کیوں ٹیکس نیٹ ورک کو نہیں بڑھا سکتی پچھلے 10 سال کی حکومت؟ نہیں تو $97 جو ہمارا سوئٹزرلینڈ میں پڑا وہ بابوؤں کا پیسہ, اکثر بابوؤں کا پیسہ. انہیں بیل آؤٹ کیا ہم کر دیں گے یا ان کی بھی پکڑ دھکڑ ہوگی آنے والے وقت میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ خبر میں اتار دیا. دیکھیں وہ بھی کروڑوں میں بنتے ہیں. جیسے ایک سٹڈی ہوئی ہے میاں صاحب, پاکستان کے 91% ریسورسز جو ہیں پاکستان کی 9% آبادی کے پاس ہے, اور وہ جو 9% آبادی ہے مجھے رونا آتا ہے, اس میں سے 5% بابو ہیں, 4% سیاسی لوگ ہیں, باقی کو آئے نہیں. ناظرین, شہباز شریف صاحب نے مطلب ہے کہ شیر مادر سمجھ کے 56 کمپنیاں بنا دی جی, اور کیپٹن عثمان کو 14-15 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ دی. اگر کسی گورے کو امریکہ سے سد لیتے, بلا لیتے, تو وہ $6,000 پہ آ کے کام کرتا, 7 لاکھ روپیہ تنخواہ ہوتی اور کام بیسٹ کر دیتا. اچھا, جرمن دوست کو بلا رکھا تھا, شہباز شریف صاحب نے جرمن دوست کو بلا رکھا تھا اس کام کے لیے, کمپنیوں کا سارا آئیڈیا ان کا تھا. اچھا, اب کیپٹن عثمان 14 لاکھ لے رہے تھے, 56 آدمی ہیں. ثاقب نثار صاحب محترم نے اپنا کردار ادا کر دیا, ان سے پیسے واپس لو. کتنی دیر سے کام چل رہا ہے, کسی ایک سے 1 روپیہ نہیں واپس آیا. دوسری بات, وہی کیپٹن صاحب مطلب جو 14-15 لاکھ روپیہ لیتے تھے, وہ چینج ہے کہ کروڑوں روپے 10, 11, 12, 15 کروڑ واپس کرتے. وہ ایک لیوکریٹو ڈی جی فوڈ اتھارٹی اپائنٹ بھی ہو گئے ہیں اور 1 روپیہ بھی واپس نہیں کیا. میں کیا سمجھوں کہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد کوئی قانون پر عملداری ہوئی ہے؟ 56 میں سے ایک بندے نے 1 روپیہ لیا. یہ جو آپ نے کہا 51% وسائل 9% کے پاس ہیں, وہ شہباز صاحب پیریٹو رول ایک مینجمنٹ کا ہے, وہ کہتا ہے کہ 80% مسائل کی وجہ 20% ہوتے ہیں, اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے. کہتے ہیں نا, پاکستان کے جو اصل مسائل پیدا کردہ لوگ ہیں وہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ, انتہائی پڑھے لکھے یا وسائل اقتدار. اس ملک کا بیڑا ہی یہ نام ہے پڑھے لکھوں نے بڑا غلط کیا ہے. بیک ٹو دی پاکستانی اور اس پہ حکومت نے کہا بھی ہے کہ ہم بھی ایک سوچ ہے چائنا کے ساتھ اچھے ریلیشن کرنے کے لیے. جیسے میں نے کہا کہ 4 پوائنٹ کا ایجنڈا لے کے آیا ہوا ہے عمران خان. چائنا کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریلیشن وہ ہوں کہ سیکریفائس تو کوئی نہیں کرتا دنیا میں, اپنے بینیفٹ ہر کسی کو عزیز ہوتے ہیں, اپنے مفادات. اور اگر میں یہ اعتماد کرنا یا ویٹ کرنا شروع کر دوں تو I will be the biggest fool in this world. باقی یہ ہے کہ چائنا کرے گا معاہدہ, یا آپ کا جو صدارتی نظام اس ملک میں آ رہا ہے 3-4 سال کے بعد اس کے ساتھ کرے گا, یا عسکری قیادت کے ساتھ کرے گا. یہ جس طرح کے آپ کے لٹیرے سیاسی لوگ ہیں, جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کبھی بھی چاہیے. اچھا مغل صاحب, اگر ہم دیکھیں تو اگر جو سی پیک ہے ہمارا, تو اس کی جو گرنٹر ہے وہ پاکستان آرمی ہے. پاکستان آرمی جس طرح سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے سی پیک کے پورے روٹ پہ, جو بلوچستان میں جس طرح ماشاءاللہ پھر چائنا کرے گا. اور اس حوالے سے میرے خیال میں ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ جو میاں نواز شریف کے دوار میں جو ہوا ہے اس کے پیچھے جو ہماری فوج ہے وہ ساتھ سی پیک پہ کھڑی ہے. ون بیلٹ ون روڈ کا ایک انیشیٹو, لیکن IMF کی طرف اتنی دوڑ کے نہ جائیں. اسد عمر $60 کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں. 6 مہینے رہ گئے ہیں. آپ کی جو کتنے سامنے ہم نے رکھی میاں شہباز